particularly, he asks me to recite this Murcia. I will try to cut it as short as possible because I know that Maulana also has a short speech. And also have to recite. ہر محمد والے محمد صلوات ماں زندگی کا مرکز سب وہ قرار ہے، ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل ماں لطف ہے، سکون ہے، شفقت ہے، پیار ہے، ماں ایک عظیم نعمت پروردگار، ماں ایک درس گاہ ہے عقل و شعور کی، ماں ایک کہکشاں ہے محبت کے نور، ماں رحمت خدا کی مکمل دلیل ہے، آئینہ دار قدرت رب جلیل ہے، ابر کرم ہے، جذبہ الفت کی جھیل ہے، ماں اصل میں خلوص کی ایک سلسبیل ہے، ممتا سے بڑھ کے جذبہ اعلیٰ کوئی نہیں، ممتا سے بڑھ کے جذبہ اعلیٰ کوئی نہیں، اور ماں سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں۔ ہر فرد کا وسیلہ تخلیق ماں کی ذات، ماں وہ صدف ہے جس سے ملا گوہر حیات، ماں کے وجود میں ہے نرالی تجلیات، تو اس مختصر سے لفظ میں پنہاں ہے کائنات، باغ حیات کے لیے فصل بہار ہے، ماں غم کی دھوپ میں شجر سایہ ہے، ہر سانس میں وہ رکھتی ہے اولاد کا خیال، پروان اس کے دم سے ہی چڑھتے ہیں نونہال، ہر سرد و گرم میں وہی کرتی ہے دیکھ بھال، اور سب سے عظیم سانحہ ہے ماں کا انتقام، سب سے عظیم سانحہ ہے ماں کا انتقال، پتھر کا دل بھی اس کے سبب سے دو نیم ہے، حق یہ ہے ماں کی موت کا صدمہ عظیم ہے، ہر اعتبار سے یہ غم ایک عظیم غم، ہر اعتبار سے ہے یہ غم ایک عظیم غم، اولاد ماں کی یاد میں روتی ہے دم بدم، جس غم کی کیفیت کی نہیں طاقت رقم، بھئی تلقین صبر اس میں کریں کس طرح سے ہم، اولاد اپنے دل پہ کرے جبر کس طرح، بھائی ماں سے بچھڑ کے آئے بھلا صبر کس طرح، ماں کا فراق کوہ علم ہے خدا گواہ، صحرائے بے کراہ نہیں جس میں کوئی راہ، طوفان کوئی آئے تو ملتی نہیں پناہ، ایسے میں یاد آتی ہے ہر وقت ماں کی چاہ، ماں جس کی مر گئی ہو نہ روئے تو کیا کرے، یہ غم کبھی نہ کوئی اٹھائے خدا کرے، یہ غم کبھی نہ کوئی اٹھائے خدا کرے، اور ایسی ماں جو نیک ہو پرہیزگار ہو،
ایک سچی مومنہ ہو، عبادت گزار ہو، جس کو رسول و آل محمد سے پیار ہو، اور فضا کی پیروی میں جو مصروف کار ہو۔ ایک ایسی ماں جو نیک ہو، پرہیزگار ہو، ایک سچی مومنہ ہو، عبادت گزار ہو، جس کو رسول و آل محمد سے پیار ہو، اور فضا کی پیروی میں جو مصروف کار ہو۔ کس طرح ضبط محشر جذبات کیجئے، الفاظ ساتھ چھوڑ دیں تو کیا بات کیجئے۔ البتہ ایک طریقہ ہے، وہ آزمائیے، آل نبی کے درد کا قصہ سنائیے، یعنی غم حسین میں آنسو بہائیے، اور ان آنسوؤں کو قلب پر مرہم لگائیے، یعنی غم حسین میں آنسو بہائیے، اور ان آنسوؤں کا قلب پہ مرہم لگائیے، سبط نبی کی یاد کو عنوان کیجئے، اور دنیا میں دین کے لیے سامان کیجئے۔ درود پڑھیں۔ بعد رسول جب ہوا زہرا کا انتقال، اس وقت تھے حسین و حسن دونوں خردسال، بھئی ماں سے بچھڑ کے زینب و کلثوم تھی نڈھال، اور 40 سال تک نہ ہوا غم کا اندمال۔ ہر روز ماں کی قبر پہ جاتے رہے حسین، ہر روز ماں کی قبر پہ جاتے رہے حسین، ہر شب کو ایک چراغ جلاتے رہے حسین، ہر شب کو ایک چراغ جلاتے رہے حسین۔ تو لگتا تھا دل پہ جب بھی کسی تازہ غم کا داغ، کرتے تھے ماں کے روضے پر روشن نیا چراغ، ہوتا تھا جب بھی غم سے پریشان دل و دماغ، اور ملتا تھا ماں کی قبر کے دیدار سے فراغ۔ اتنا سکون آ کے یہاں پاتے تھے حسین، اتنا سکون آ کے یہاں پاتے تھے حسین، بھائی سر رکھ کے ماں کی قبر پہ سو جاتے تھے حسین۔ تو کہتے ہیں جب مدینے سے شہنے کیا سفر، نانا کے بعد پہنچے تھے ماں کے مزار پر، پہلے تو آنسوؤں سے کیا تھا زمین کو تر، پھر یہ کہا تھا قبر کی مٹی کو چوم کر کہ اماں حسین پر یہ قیامت کا وقت ہے، اماں حسین پر یہ قیامت کا وقت ہے، اب دودھ بخش دیجئے رخصت کا وقت ہے۔ تو فرماتے تھے یہ رو کے شہنشاہ خاص و عام، اماں قبول کیجئے اب آخری سلام، ممکن نہیں مدینے میں شبیر کا قیام، اور اب کربلا میں ہوگا ہمارا سفر تمام، اب صبح و شام حال سنانے نہ آئیں گے، اب صبح و شام حال سنانے نہ آئیں گے، اماں ہم اب چراغ جلانے نہ آئیں گے۔ تو تاریخ کہہ رہی ہے یہ پردرد داستان، صحرائے کربلا میں لٹا ایک کارواں،
شعلہ بجاں وہ دن تھے، وہ راتیں دھواں دھواں، ارے نیزے پسر حسین کا پہنچا کہاں کہاں، نیزے پہ سر حسین کا پہنچا کہاں کہاں۔ بھائی یہ سوچئے کہ قید تھا کنبہ حسین کا، یہ سوچئے کہ قید تھا کنبہ حسین کا، ارے دفنانے کون آیا تھا لاشا حسین کا۔ 40 روز کس کا جنازہ پڑا رہا، فرزند مصطفیٰ کو کفن تک نہ مل سکا۔ آتا کفن کہاں سے کہ زینب تھی بیردہ، آتا کفن کہاں سے کہ زینب تھی بیردہ، ارے پرسان حال کون تھا بے کس حسین کا۔ ایک ماں کی روح آئی تھی بیٹے کی لاش پر، ایک ماں کی روح آئی تھی بیٹے کی لاش پر، اور آنسو چھڑک رہی تھی تنے پاش پاش پر۔ ایک ماں کی روح آئی تھی بیٹے کی لاش پر، آنسو چھڑک رہی تھی تنے پاش پاش پر۔ اور جب کربلا سے کوفہ گئے تھے یہ سوگوار، تھی بے کجا و اونٹوں پر سب بیبیاں سوار، سجاد پا پیادہ تھے تھامے ہوئے مہار، اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں گلا توق سے فگار۔ رستے میں ظلم اور بھی ڈھائے تھے شمر نے، رستے میں ظلم اور بھی ڈھائے تھے شمر نے، اور درے قدم قدم پہ لگائے تھے شمر نے۔ اور ناموس مصطفیٰ کا کہوں کس زباں سے حال، بازو بندھے تھے پشت پر، ہر فرد تھا نڈھال، سر بیردہ تھا چہروں پر بکھرے ہوئے تھے بال، اور اس حال میں محال تھا بچوں کی دیکھ بھال، اس حال میں محال تھا بچوں کی دیکھ بھال۔ یہ حال ان بندھی ہوئی باہوں سے پوچھئے، یہ حال ان بندھی ہوئی باہوں سے پوچھئے، ارے بچے کہاں کہاں گرے راہوں سے پوچھئے۔ یہ حال ان بندھی ہوئی باہوں سے پوچھئے، اور بچے کہاں کہاں گرے راہوں سے پوچھئے۔ محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد